بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ مجھے وہم کی بیماری تھی۔ مجھے اپنے گھر میں اپنے شوہر کی بیوی نظر آتی تھی اور مجھے لگتا تھا وہ شادی شدہ ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے سسرال والے مجھے کہتے وہ صرف تمہیں نظر آتی ہے، جبکہ اصل میں وہ ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک دن یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میرا شوہر تو اسی لڑکی کے ساتھ، میرا نام ماریا ہے، میری عمر 21 سال تھی اور آج میں اپنے ماں باپ کی میت کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ میرے باپ نے اپنی زندگی میں ہی میری شادی اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ طے کر دی تھی۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ 4 دن بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اپنا سب کچھ میرے حوالے کر کے وہ اس دنیا سے چلے گئے اور میرے ہونے والے سسر نے آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی، سوچا تو یہی تھا کہ بہت خوشی سے دھوم دھام سے تمہیں لے جائیں گے، اور اب تمہیں اللہ نے اتنا بڑا دکھ دے دیا ہے کہ ہم کوئی بھی دھوم دھام نہیں کرنا چاہتے۔ 40 دن تک تم اپنے ہی گھر میں رہو، 40ویں کے بعد ہم آ کر نکاح کی رسم کریں گے اور تمہیں رخصت کر کے لے جائیں گے۔ میں اپنے گھر میں ہی رہی۔ میرے ساتھ میری ایک خالہ رہتی تھی، لیکن ان کی بھی شادی ہو چکی تھی اور وہ پھر بھی میرے ساتھ رہی تھی کیونکہ میں اکیلی تھی، اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ ملک سے باہر چلی گئی۔ اب میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے میرے شوہر اور میرے سسرال والوں کے۔ مجھے میری خالہ نے کہا تھا کہ اچھے طریقے سے سب کے ساتھ رہنا، کیونکہ وہی تمہاری فیملی ہے۔ اس دن کے بعد میرے سسر اور میری ساس آ کر مجھے اپنی بیٹی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ میرے گھر کو تالا لگا دیا گیا، سامان بھی ادھر ہی پڑا رہا، کچھ سامان ساتھ لے لیا۔ میرے سسر کے گھر میں کل 10 لوگ تھے، 4 میرے دیور تھے، 2 نندیں، ساس سسر، میرا شوہر، اور مجھے ملا کر 11 ہو گئے تھے۔ میرے شوہر نے ایک کتا بھی رکھا ہوا تھا۔ میرا غم تازہ تھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن پھر بھی سب لوگ میری دلجوئی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آہستہ آہستہ تمہیں اس غم کو بھلانا ہوگا اور ایک نئی زندگی شروع کرنی ہوگی۔ میرا شوہر بھی بہت اچھا تھا۔ اس نے بھی کہا کہ جب تک تم اس دکھ میں ہو، ہم لوگ صرف ایک ساتھ اچھے دوست کی طرح رہیں گے، اس کے بعد اپنی زندگی کا آغاز کریں گے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے اپنے شوہر کی یہ بات بہت اچھی لگی اور مجھے اس سے محبت ہو گئی، کیونکہ اس نے میرا بڑا احساس کیا تھا۔ میرے سسرال والوں کا گھر بہت بڑا تھا۔ یہ گھر پرانے زمانے کا بنا ہوا تھا، اسی لیے یہاں پر کمرے زیادہ تھے اور جگہ بھی۔ ایک دن ہم سب بیٹھے چائے پی رہے تھے جب ایک لڑکی اس طرف آئی اور اچانک سے مڑ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کون تھی؟ سب لوگوں نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹی، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ میں نے کہا ابھی یہاں سے ایک لڑکی آئی تھی۔ تو میرے سسرال والوں نے کہا کہ یہاں پر لڑکی آئی تھی؟ میں نے کہا جی، ابھی سامنے سے ہی گزری ہے، 4 فٹ کا فاصلہ تھا، آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹی، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، تمہیں وہم ہوا ہوگا۔ لیکن آج کل ویسے بھی میں نیند پوری نہیں کر رہی تھی۔ رات ہوتے ہی مجھے امی ابو کی یاد آنے لگی تھی۔ شاید مجھے وہم ہی ہوا تھا، ورنہ وہ لوگ مجھ سے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اس لڑکی کی شکل میں نے اچھی طرح دیکھی تھی۔ دبلی پتلی سی لڑکی تھی اور اس کے پتلے پتلے سیدھے سے بال تھے، دیکھنے میں بھی پیاری تھی۔ ایک دن مجھے میری ساس نے کہا کہ گھر کی واشنگ مشین خراب ہو گئی ہے، تمہارے گھر میں بھی تو واشنگ مشین ہوگی، وہاں سے لے آتے ہیں، 80,000 کا خرچہ ہے، کہاں سے نکالیں؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہاں خراب ہی ہو رہی ہیں، اور بھی کوئی چیز لینی ہے تو لے آتے ہیں۔ میں اپنی ساس کے ساتھ گئی اور اپنے امی ابو کے گھر سے مشین، AC، فریج سب لے آئی۔ بات تو ٹھیک تھی، میری ساس کی وہاں چیزیں خراب ہی ہو رہی تھیں۔ وہاں سے واپس آئے تو راستے میں بہت گرمی تھی۔ مجھے پھر سے وہی لڑکی گھر میں نظر آئی اور اس دفعہ تو میں نے سب کو چونکا دیا۔ میں نے کہا کہ سامنے سے گزری ہے۔ سب لوگ مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے بٹھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی، بہت گرمی تھی، لگتا ہے تمہارا سر گھوم گیا ہے، اور وہ مجھ سے بہت شفقت سے پیش آ رہی تھی، لیکن میں حیران ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور یہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ یہاں پر تھی ہی نہیں۔ گھر میں سامان سیٹ کر دیا گیا اور میری اس بات پر کسی نے یقین ہی نہیں کیا۔ سب نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم کہتی ہو تو ہم قسم کھا لیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے، میں نے کسی لڑکی کو دوبارہ یہاں پر دیکھا ہے۔
خیر یہ بات بھی گزر گئی۔ ایک ہفتے بعد میری ساس نے کہا کہ فرنیچر کی ضرورت ہے بیٹی، ہم نے اپنی بیٹی کو جہیز دینا ہے، تمہارے گھر آئے تھے تو سارا کچھ نیا پڑا تھا، لگتا ہے جانے سے پہلے تمہارے ماں باپ نے نیا فرنیچر لیا تھا، اگر تم برا نہ مناؤ تو وہ فرنیچر ہم اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دیں۔ مجھے یہ بات بری لگ رہی تھی کیونکہ وہ فرنیچر واقعی میرے ماں باپ نے جانے سے پہلے لیا تھا، اور اس طرح سے وہ ان کی آخری شاپنگ تھی اور ان کی آخری نشانی بھی، جو میں کسی اور کو نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ وہ سب اپنے کمرے میں رکھوا دیتی ہوں اور میرے والا فرنیچر آپ اپنی بیٹی کو دے دیں، یہ بھی تو آپ لوگوں نے ابھی ہی لیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو بہت سستا والا ہے، بیٹی کے سسرال کا معاملہ ہے نہ۔ میری ساس تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ جب ماں باپ چلے گئے ہیں تو چیزوں کو دل سے لگا کر کیا کروں گی، اصل میں تو میرے ماں باپ ہی میرا سب کچھ تھے، جب وہ ہی نہیں رہے پھر چیزوں کو کس کام کی ہے۔ میں نے اپنی ساس کو فرنیچر بھی اٹھا کر دے دیا۔ میری ساس بہت خوش ہو گئی، میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی، بہت پیار کرتی تھی مجھ سے، وہ بہت ہی اچھی خاتون تھی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا کہ بس یوں ہی آپ کے پاس بیٹھنے کو دل کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اچھا نہیں لگتا، ابھی تمہارے ماں باپ اس دنیا سے گئے ہیں، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، پر میرے ماں باپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے 5 مہینے ہو چکے ہیں۔ کیا میں اپنے شوہر کے پاس بیٹھ کر دل کی باتیں بھی نہیں کر سکتی تھی؟ لیکن وہ میرے پاس بیٹھے ہی نہیں، اور اسی رات میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ میرے شوہر کی پہلی بیوی ہے۔ سب لوگ حیران رہ گئے، گھر میں اس کو تلاش کیا، وہ لڑکی کہیں بھی نہیں تھی۔ مجھے میرے سسر نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لگتا ہے تمہیں کوئی بیماری ہو گئی ہے، تمہیں ایک لڑکی نظر آ رہی ہے جو اس گھر میں ہے ہی نہیں، تمہارے شوہر کی دوسری شادی کا سوال کہاں سے آتا ہے؟ تم اس کی بیوی ہو اور اس کی پہلی اور آخری شادی تم سے ہی ہوئی ہے، اور میں کبھی بھی اس کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دوں گا۔ تم ہماری بیٹیوں کی طرح ہو، ہم تمہارے ماں باپ سے وعدہ کیا تھا، لیکن لگتا ہے تمہاری طبیعت خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن میری حالت بہت ہی خراب تھی۔ اتنے سارے لوگ مل کر جھوٹ کیوں بولیں گے؟ ان کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ تو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، مجھ سے گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرواتے تھے، دن رات مجھ سے پوچھتے تھے کہ کھانا کیا کھانا ہے، کسی چیز کو کھانے کو دل کر رہا ہے۔ ان کو احساس تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، اسی لیے تو میرا اتنا خیال رکھ رہے تھے۔ ایک دفعہ پھر مجھے وہ لڑکی نظر آئی، لیکن اس دفعہ میں نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ گھر میں تماشا بن جاتا۔ شوہر کو کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، وہ مجھے دماغ کی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر کو میں نے ساری سی صورتحال بتائی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو وہم کی بیماری ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، اور جب کسی انسان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے تو اس کا دماغ حادثے سے لڑنے کے لیے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ ایسے میں وہم ہونا ایک عام بات ہوتی ہے۔ وہ لڑکی آپ کو نظر آئے گی تو وہ صرف آپ ہی کو نظر آئے گی۔ میں نے کہا کہ اس نے مجھ سے بات کی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ بات بھی کرے گی تو آپ سے آپ کی بیماری اور اس طرح بڑھ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ہاتھ بھی لگائے، لیکن دراصل وہ نہیں ہوگی۔ یہ بیماری تو پوری دنیا میں مشہور ہے، اس کو انشگاف کی ذہنی کہتے ہیں، اور یہ اس کی پیرامائٹ قسم ہے، یعنی کہ آپ کو وہم ہو رہے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو دوائی دیتا ہوں، آپ کا دماغ سکون میں رہے گا۔ میں نے سنا تھا کہ دماغی دوائیوں میں زیادہ تر دوائیاں نیند کی ہوتی ہیں، دماغ کو سکون نیند سے ہی آتی ہے۔ دوائیاں لینے کے بعد میں اکثر سوئی رہتی تھی، لیکن دن بھر سونے کے بعد کبھی کبھی رات کو میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ ایک دن میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر کمرے میں نہیں تھا۔ میں اسے تلاش کرتی ہوئی باہر آ گئی۔ ایسا لگا کہ شاید میرے آنے سے پہلے ہی اس کے ساتھ یہاں پر کوئی موجود تھا، اور میرے قدموں کی آواز سن کر اس نے اس شخص کو بھیج دیا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے، تو کہنے لگے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو یہاں آ کر بیٹھ گیا، چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کے پاس بیٹھوں گی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ لیکن میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، ابھی تھوڑی نیند آ رہی ہے، سوتے ہیں، تمہیں نیند آ جائے گی۔ جاتے جاتے میری نظر صوفے پر پڑی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں پر 2 پیالیاں پڑی تھیں، یعنی کہ میرا شوہر کسی کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہا تھا۔ ایک شخص 2 پیالی میں چائے نہیں پیتا،
لیکن یہاں پر کون تھا میرے آنے سے پہلے جو جلدی جلدی غائب ہو گیا؟ ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ میرا وہم ہے، لیکن اس لڑکی نے کہا تھا کہ میں تمہارے شوہر کی بیوی ہوں۔ اگر وہ میرے شوہر کی بیوی تھی تو پھر اس گھر میں کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور ہونا چاہیے تھا۔ شوہر کی حرکتیں اور شوہر کو دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ دوسری شادی کی ہے، کیونکہ وہ بھی مجھ سے گھبرایا ہوا اور شرمایا ہوا ہی رہتا تھا۔ گھر میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی پرانی تصویر نہیں تھی۔ میں نے اسٹور کو بھی دیکھ لیا تھا، میں نے گھر کی الماریوں کو بھی چیک کیا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کا مطلب کہ مجھے واقعی بیماری ہو گئی تھی۔ میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے مجھ سے 1 گھنٹے تک باتیں کی، مجھے سمجھایا۔ اس نے کہا کہ آپ کو اپنے ماں باپ کے دکھ سے لڑنا ہوگا، بھولنا ہوگا۔ یہ سب کچھ جانے والے کے ساتھ کوئی نہیں جاتا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد میری طبیعت تھوڑی بہتر تھی، میرا موڈ بھی بہتر تھا۔ سوچا سو جاؤں گی، لیکن سوچا کہ شوہر کو کہتی ہوں آج مجھے کہیں باہر لے جائے تاکہ میرا موڈ تھوڑا سا اچھا ہو جائے، کیونکہ میں نے جب شوہر کو یہ کہا تو وہ صاف مکر گیا۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ میں نے جا کر اپنی ساس کو بتا دیا یہ مجھے باہر نہیں لے کے جا رہا۔ بیٹی کی طرح تھی تو سوچا کہ وہ میرا ساتھ دیں گی، لیکن انہوں نے کہا کہ بیٹی تمہاری طبیعت خراب ہے، تمہیں باہر نہیں جانا چاہیے، تم آرام کرو۔ وہ پھر بھی اپنے بیٹے کا ہی ساتھ دے رہی تھی، جیسے وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ ہم لوگ کہیں باہر جائیں۔ میرا موڈ خراب ہو گیا، رات جاگ کر گزاری۔ میرا شوہر تو میرے پاس ہی نہیں آ رہا تھا، جبکہ میرے ماں باپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے 7-8 مہینے ہو گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ مجھ سے زیادہ اس کو دکھ ہے، کم سے کم وہ میرے ساتھ بیٹھے تو کوئی شوہر کی طرح بات تو کر سکتا تھا نا، مجھے کہیں لے جا سکتا تھا۔ اگر اس نے میرے دکھ کا اتنا ہی احساس تھا تو میرا دکھ ختم کرنے کے لیے، میرا دھیان ہٹانے کے لیے وہ کچھ کرتا کیوں نہیں تھا؟ میں تو جب بھی اس کے قریب جانے لگتی وہ بار بار مجھے یاد دلاتا تھا کہ تمہارے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے۔ مجھے اس کی حرکتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، یا میں پاگل ہو گئی تھی یا پھر وہ بھی میرے ساتھ پاگل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بھی 2-3 دفعہ ایسے ہوا وہ لڑکی گھر میں مجھے نظر آئی، اور اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں واقعی پاگل ہو گئی ہوں۔ اسی لیے میں نے یہ بات کسی کو بتائی ہی نہیں اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ میں گھر کے صحن میں بیٹھی تھی اور ہمارا کتا بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ جب وہ لڑکی گیٹ کے اندر داخل ہوئی، اس کو دیکھ کر کتا بھونکنے لگا، وہ دوبارہ سے غائب ہو گئی۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، لیکن مجھے کنفرم نہیں تھا کہ کتا اس کو دیکھ کر بھونکتا تھا یا نہیں، کیونکہ جس ٹائم کتا بھونکتا تھا اس وقت گیٹ سے ایک بلی گزری تھی، اور کتے بلیوں کو دیکھ کر ویسے بھی بہت زیادہ بھونکتے ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید اس نے بلی کو دیکھا ہے، اور اسی وقت مجھے وہم ہوا، لیکن ایک پل کو تو میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ شاید کتے نے بھی اس کو دیکھا ہے، کیونکہ کتا تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پتہ نہیں میری زندگی میں کیا ہو رہا تھا، یہ زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے، میں اکیلی رہ گئی، اور میرا شوہر میرے قریب نہیں آتا تھا، اور مجھے یہ بیماری بھی ہو گئی تھی۔ ایک دن میری ساس کی کوئی رشتہ دار آئی ہوئی تھی، جب اس نے ایک عجیب بات کر دی۔ اس نے کہا کہ ابھی تک تو آپ کی بہو کے ہاں بچہ ہو جانا چاہیے تھا، بچہ ہو جائے گا تو اس کا دل بھی لگ جائے گا، ابھی تک بچہ کیوں نہیں ہوا؟ تو میری ساس نے کہا کہ پتہ نہیں، شاید کوئی مسئلہ ہے۔ جب وہ رشتہ دار چلی گئی تو میں نے اپنی ساس کو سب کچھ بتایا۔ وہ مجھ سے بیٹی کی طرح پیار کرتی تھی، تو میں نے بھی بیٹی کی طرح ہی ان کو ماں سمجھ کر ساری بات بتا دی، لیکن میری ساس نے اس بات پر بھی کوئی خاص رد عمل نہیں دیا۔ انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا بیٹے سے بات کروں گی کہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، یا میں اس کو سمجھاؤں گی۔ بس یہ کہا کہ اللہ خیر کرے گا، اور اس بات کو ختم کر دیا۔ میرے سسر نے مجھے کہا کہ تم اپنا گھر بیچ دو، ہم اپنا یہ گھر بھی بیچ دیتے ہیں اور کسی بڑے ٹاؤن میں جا کر ایک بڑا سا گھر لے لیتے ہیں جو کروڑوں میں تھا۔ میں نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، اور میں مان گئی، کیونکہ انہوں نے مجھے منا لیا۔ انہوں نے کہا کہ اس گھر میں رہ کر کیا کرو گی؟ جب بھی اس گھر میں جاؤ گی تمہیں اپنے ماں باپ کی یاد آئے گی۔ ویسے بھی اس گھر میں کوئی سامان نہیں تھا، سارا سامان کسی نہ کسی بہانے سے یہ لوگ پہلے ہی لے چکے تھے۔ یہ بھی کہا کہ ساری جائیداد تمہارے نام ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ کرو کہ کیا کرنا ہے، اتنے پیسوں کا کیا کرو گی؟
میرے کاروبار میں لگا دو، مجھ سے ہر مہینے نفع لینا۔ میرے سسر نے کہا کہ ان دونوں کاموں کے لیے کاغذات بنوا رہا ہوں تو تم ان پر دستخط کر دینا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں تو غنودگی میں تھی، اسی لیے ان کی ہر بات پر ہاں ہاں کرتی رہی۔ ایک دن میری ساس مجھے اپنے ساتھ کہیں لے گئی، لیکن اس جگہ پر میرا دم گھٹ رہا تھا اور میں اپنی ساس کو بتائے بغیر ہی گھر سے چلی گئی تھی۔ میں نے نہیں بتایا، محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں گھر میں آئی تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، شاید میرا شوہر بھی کام پر گیا ہوا تھا۔ سوچا کہ کچھ دیر سو جاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ دوائی میں اتنی نیند نہیں تھی کہ ہر وقت مجھے نیند آتی رہتی، لیکن جب میں اپنے کمرے میں آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر تو اس لڑکی کے ساتھ گلے لگا ہوا بیٹھا تھا۔ جو لڑکی صرف میرا وہم تھی، اگر وہ میرا وہم تھی تو میرے شوہر کی باہوں میں کیا کر رہی تھی؟ میرا شوہر بھی گھبرا گیا اور وہ لڑکی بھی۔ ان دونوں کو میں نے جس حال میں دیکھا وہاں سے چلی گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے اور میرا دماغ اچانک سے کھل گیا، کیونکہ اب ساری گیم میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ لڑکی میرا وہم نہیں تھی، وہ میرے شوہر کی بیوی تھی۔ شام ہوئی تو میں نے اپنے چاچو کو بلایا، جو کہ میرے ابو کے کزن تھے۔ میرے اصل چاچو نہیں تھے، لیکن ان کو میں نے بلا لیا کیونکہ میں اکیلی ان سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی وہ پولیس میں تھے۔ میں نے بھی یہ بات کی تو میرے سسرال والے ابھی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس کو وہم کی بیماری ہے اور اس نے اس لڑکی کو شوہر کے ساتھ دیکھ لیا ہے۔ تو وہ اکیلا سو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ابھی اس گھر کی تلاشی لی جائے، رات کا وقت ہے، وہ رات میں ہی کہیں نہیں گئی ہوگی، اسی گھر میں ہی ہوگی۔ گھر والوں کی شکل عجیب سی بن گئی کہ نہیں، جب کوئی ہے ہی نہیں تو تلاشی لینے کا کیا مقصد ہے؟ میرے چاچو پولیس میں تھے، اسی لیے ان کو یہ حق حاصل تھا۔ انہوں نے گھر کی تلاشی لی تو وہ لڑکی سٹور سے برآمد ہو گئی، جہاں پر اس کے رہنے کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ باقی کی کہانی لڑکی نے خود سنائی۔ اس نے کہا کہ یہ میرا شوہر ہے، میں اس کی بیوی ہوں، اور انہوں نے کہا کہ ایک امیر لڑکی سے شادی کریں گے اور اس کی ساری دولت لے آئیں گے۔ اس کے ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں اور وہ بڑی ہی بے وقوف ہے اور ساری جائیداد تمہارے نام کر دے گی۔ لیکن میں اس گھر میں رہتی تھی، اسی لیے آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔ جب میرا آمنا سامنا ہو گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ماریا کو بیماری ہو گئی ہے اور اس لڑکی کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا۔ میرا نام صنم ہے اور یہ میرا شوہر ہے۔ میں نے چاچو کو یہ بھی بتایا کہ میرا شوہر ابھی تک میرے قریب نہیں آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر تو یہ سارے ہی جھوٹے ہیں اور تم سے تمہاری جائیداد لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے تاکہ تمہیں پاگل ثابت کر کے تمہاری ساری جائیداد اپنے نام کر لیں، اور اس مقصد میں تقریباً کامیاب ہو چکے تھے۔ میرے گھر کا سامان، میری ساس، مہنگی چیزیں میری ساس نے مجھ سے بڑی محبت سے لے لی تھیں، اور اب میرے سسر کاغذات بنوا کر بیٹھے تھے جن میں ان کے نام گھر بھی کرنے والی تھی اور اپنی ساری جائیداد اور بینک بیلنس بھی۔ شکر ہے کہ میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے ان لوگوں کو باتیں سنائی کہ ایک تو میں دکھوں کی ماری ہوئی تھی اور اوپر سے تم لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اگر مجھے انسان سمجھ لیتے تو میرے ساتھ ایسا نہ کرتے، تو میں سب کچھ خود ہی دے دیتی۔ اگر تم لوگوں کو جائیداد ہی چاہیے تھی تو لے لیتے، ساری دولت لے لیتے، کم سے کم بدلے میں مجھے دھوکہ تو نہ دیتے۔ ان لوگوں نے بھی سر جھکا لیے۔ میں نے ان پر کیس کروا دیا، پھر واپس اپنے گھر آ گئی۔ بعد میں یہ راز کھلا کہ میرے ماں باپ نے میری شادی پکی نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ سوچ کر بتائیں گے، کیونکہ وہ لوگ ہماری حیثیت کے ہی نہیں تھے۔ لیکن جب ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے تو انہوں نے جھوٹ بولا کہ تمہارا باپ تو رشتہ پکا کر کے گیا تھا۔ میرے گھر کی ساری چیزیں تو چلی گئی تھیں، گھر اور جائیداد ابھی میرے ہاتھ میں تھا۔ اپنے منشا اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور اپنے گھر میں اب عزت سے رہتی ہوں۔ دنیا والے کتنے ظالم ہوتے ہیں، صرف آپ کو آگ نہیں لگاتے بلکہ آگ کی راکھ بھی اڑا دیتے ہیں۔ مجھے تو پہلے ہی آگ لگی ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ جو نہیں تھے، اتنا بڑا دکھ تو میرے دل میں، اور ان لوگوں نے میری رات بھی اڑانے کی کوشش کی اللہ ہی ان سے پوچھے گا۔ میں اپنے گھر میں عزت سے رہ رہی ہوں اور فی الحال میرا کسی سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں تو یہ سوچ کر حیران ہوں کہ لوگوں کے دماغ میں شیطانی پلان آتے کہاں سے ہیں، اور اس کے ماں باپ گھر مر گئے تھے، وہ کمزور ہے،
دکھ میں ہے، چلو اس پر حملہ کرتے ہیں۔ اور کس طرح سے مجھے بے وقوف بنایا، میں بھی ان لوگوں کے ہاتھوں آرام سے ہی بے وقوف بن گئی، سمجھا کہ پاگل ہو گئی ہوں، مجھے ہی کوئی بیماری ہو گئی ہے، اتنا بڑا دھوکہ دیا مجھے، اللہ ہی ان کو پوچھے گا۔ آپ سب لوگ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میرے لیے اور کوئی مسئلہ نہ بنے اور میری باقی کی زندگی آسانی سے گزرے۔